ایک اور قوم کی بھی اسی طرح چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم چھوڑیں گے۔ بنی اسرائیل ہی کی وہ قوم ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، اس کی بہت ساری بستیاں بن گئی تھی۔ جیسے پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں، تو ہر شہر میں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ تو جو لاہور میں رہتے ہیں وہ لاہوری ہو گئے، جو کراچی میں رہتے ہیں وہ کراچی بھی ہو گئے، ہاں، اور اسی طرح جو فیصل آباد کے رہتے ہیں وہ فیصل آبادی ہو گئے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ اس بنی اسرائیل کے مختلف بستیوں میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بستی جو تھی بہت ہی خراب تھی۔ ساری قومیں ہی بنی اسرائیل کی اکثر جو یہودی تھے اور یہودی کی نسلوں میں سے بہت سے تھے، وہ بس کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے تھے اور پھر اپنی مرضی سے کبھی بتوں کی پوجا کرتے، کبھی گائے کی پوجا کرتے، کبھی سود کھانا شروع کر دیتے، کبھی غلط کام کرتے۔ ایک قوم تھی جن کی طرف اللہ رب العزت نے ایک نبی کو بھیجا۔ اس نبی نے اپنے قوم کو سمجھایا، بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی۔ اس میں آپ لوگوں میں سے کچھ بتائیں گے کہ اس قوم نے جب اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے عذابوں میں ڈال دیا۔ ایک عذاب اچھا چلے، میں اس میں سے انہوں نے اس بچے نے اشارے کیے ہیں کہ سب سے پہلے اس قوم پر جو مختلف قسم کے عذاب آئے، تو پہلا عذاب یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی نا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ تم میری بات مانو، لیکن جب قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خارش کا عذاب بھیج دیا۔ خارش پتہ آپ کو، خارش ہے نا، اور جو ہے نا اس سے بندہ جو ہے پورے جسم میں پریشان۔ اب ہر بندہ جو ہے، مرد عورت بچے وغیرہ سب دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خارش کر رہے ہیں، ہاں کھجلی کر رہے ہیں، لیکن کھجلی ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کسی چیز سے آرام نہیں آتا، نہ نہانے سے آرام آتا ہے، نہ کوئی اس پر پاؤڈر لگانے سے آرام آتا ہے، کوئی چیز بھی آرام نہیں آتی۔ لوگ تنگ آ گئے، جسم ان کے زخمی ہو گئے، خارش کر کر کے نا زخمی ہو گئے، اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو بس ہم مر جائیں گے سارے کے سارے۔ وہ قوم میں سے کچھ بزرگ آدمی ہوتے ہیں نا نسبتاً سیانوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بہت مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جاؤ جا کے نبی سے کہو کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، بس اپنے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اور وہ ہماری اس بیماری کو، ہمارے اس مسئلے کو آزاد کر دیں، بیماری کو ختم کر دیں۔ وہ قوم گئی اور اپنے نبی سے کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کریں گے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، بس ایک دفعہ ہم سے یہ خارش کا عذاب دور کر دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور آہستہ آہستہ وہ خارش کا مرض ختم ہو گیا۔ کچھ دن لوگوں نے صحیح گزارا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن شیطان پھر ان کے دلوں میں گھس گیا، دماغوں میں گھس گیا، پھر انہیں غلط کام کروانے شروع کر دیے، بہت زیادہ مخالف ہو گئے، رسول کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزہ چکھانے کے لیے ایک نیا عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ یہ جو بچے کئی دن تک نہ نہائیں، سر نہ دھوئیں، تو ان کے سر میں کون سا جانور جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے؟ جوئیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، ہاں، ان کو خوب پالتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، خوب نا انہیں کھانا پانی مہیا کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ نہاتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نہائیں گے تو جوئیں بیچاری مر جائیں گی، تو ہم تو جوؤں کو پال لیں، انہیں بہت پسند ہوتی ہیں جوئیں۔ لیکن یہ جوئیں جو تھیں یہ بہت خطرناک قسم کی جوئیں تھیں، یہ صرف سر کے اندر نہیں رہتی تھیں بلکہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتی تھی، ہر جگہ پہ، بستروں کے اندر، برتنوں کے اندر، کھانے کے اندر، گندم کے ڈھیر پڑے اس کے اندر جوئیں چلی گئیں، جوتے میں جوئیں، ہر جگہ پہ جوئیں، جہاں جاتے وہ بس پریشان ہو جاتے۔ لوگ جو ہیں وہ پہلے تو انہوں نے دوائیں استعمال کی لیکن جوئیں ختم نہیں ہوئی، اور جب بالکل تنگ آ گئے کہ کوئی چیز نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ پہن سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، ہر جگہ پہ جوئیں ہو گئیں، تو لوگ پھر پریشان ہو گئے اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم تو بہت تنگ آ گئے، ان جوؤں نے ہمیں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، بس ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ ایک دفعہ بس اللہ میاں سے ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ ہماری توبہ مان لے، تو ہم اس کے بعد کبھی
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی بات مانتے رہیں گے۔ وہ جو نبی تھے وہ بڑے مہربان تھے، انہوں نے فوراً اپنے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے آئندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا، مارنا نہیں، شور اور فساد نہیں مچانا، ساری باتیں نبی نے ان سے کہیں۔ انہوں نے سن لی اور نبی جو تھے اس قوم کے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے سے ان کی تمام جوؤں کے عذاب کو ختم کر دیا، جوئیں آہستہ آہستہ مر گئیں، ساری چیز بالکل کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی۔ کچھ دن پھر چلتے رہے اسی طرح، اللہ کی بندگی کرتے رہے، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے کہ ہم سب نیک ہو گئے ہیں، معاملات ان کے اچھے چلتے رہے۔ پھر شیطان نے حملہ کر دیا ان پر، ہاں، اور پھر انہیں خراب کر دیا، پھر آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگے۔ نبی نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا کہ دیکھو پہلے بھی 2 مرتبہ عذاب آ چکا ہے اور تم لوگ جو ہے وہ باز نہیں آئے تھے، اور پھر میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اس لیے باز آ جاؤ، نہیں تو پھر کسی بڑی مصیبت میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ انسان یہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تب وہ اللہ میاں کو یاد کرتا ہے، جیسی مصیبت ٹل جاتی ہے تو کہتے ہیں جناب کون اللہ میاں، ہاں، اور پھر دیکھی جائے گی جب کبھی مصیبت میں پھنسیں گے پھر یاد کر لیں گے، ایسا ہی انسان کرتا ہے۔